بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تکن امعتن۔ کتاب لا تحزن کا 11واں سبق۔ اس سبق کا عنوان ہے لا تکن امعتن، آپ نقال نہ بنیں، کسی کی اتنی نقل نہ اتاریں، اتنی نقل نہ کریں کہ آپ کی شخصیت کا وجود ہی ختم ہو جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بنائے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں، ان تمام کے تمام انسانوں کی شکل الگ، سب کی صورت الگ، سب کا رنگ الگ، سب کے بولنے کا انداز الگ، سب کی آواز الگ، سب کا لہجہ الگ۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور انسان کو اپنی صلاحیت پر خوش رہنا چاہیے۔ اللہ نے جو اس کو آواز دی ہے، جو اس کو لہجہ دیا ہے، جو اس کو بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے، جو اس کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا ہے، اسی میں اس کو خوش رہنا چاہیے۔ شریعت کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو سنوارے اور اپنی ایک الگ پہچان بنائے اور اپنی اسی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں خوش رہے۔ کسی دوسرے کی نقل میں اتنی کوشش کر کے اتنا آگے نہ بڑھے کہ اپنی شخصیت کو کسی دوسرے میں گم کر دے۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر آپ نے خطیب دیکھے ہیں، مقرر، قاری حنیف صاحب، ان کا ایک الگ انداز ہے، اسی انداز سے ان کی پہچان ہے۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب، ان کا بھی ایک الگ انداز ہے۔ قاضی مطیع اللہ، ان کی ایک الگ ہی پہچان ہے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب، ان کا بھی بہت پیارا اور نرالا انداز ہے۔ آپ ان کی قرآن کی تفسیر سنیں تو اش کر کے رہ جائیں گے، کیا اللہ نے ان کو علم دیا تھا اور کیا بات سمجھانے کا سلیقہ تھا۔ پھر مفتی طارق مسعود صاحب، ان کا ایک الگ انداز ہے۔ مولانا الیاس گھمن، ان کا بھی ایک الگ انداز ہے۔ جتنے بھی آپ دنیا کے اندر خطیب، مقرر، مدرس یا فیلڈ میں کام کرنے والے لوگوں کو دیکھو گے، کسی کی نقالی نہیں کرتے ہیں، ہر ان کا اپنا الگ ایک انداز ہے اور ان کا ایک الگ ہی شان ہے۔ ایسے ہی نعت خوانوں کو دیکھو، وہ جلالی بیٹے جو ہے ان کا الگ انداز ہے، مفتی سعید ارشد کا الگ انداز ہے، اور مفتی طارق جمیل قنوز والوں کا الگ انداز ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ سب کا الگ الگ لہجہ، الگ الگ ترنم، الگ الگ آواز، اور الگ الگ ہی ان کی شان ہے، اور وہ اسی میں خوش ہے۔ اس لیے انسان کو نقال نہیں بننا چاہیے، کسی کی اتنی نقل نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت کو کھو دے، کسی دوسرے میں گم ہو جاوے۔ لا تکن امعتن، آپ نقال نہ بنیں۔ لا تتقمص شخصیت غیرک، کسی دوسرے کی شخصیت کی نقل نہ کیجیے۔ ولا تذب فی الآخرین، اپنے آپ کو دوسروں میں گم نہ کیجیے۔ ان ھذا هو العذاب الدائم، یہ نقل اور نقالی ایک ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اگر کسی میں یہ شوق پیدا ہو گیا کہ مجھے اس کے جیسا کا جیسا بننا ہے، اس کے جیسا ہی بولنا ہے، اسی کی طرح چلنا ہے، اس کی طرح مجھے بالکل اس کے جیسا بننا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، کیونکہ اس کے جیسا کبھی بن نہیں پائے گا، اور جب تک بن نہیں پائے گا اس کے لیے کوشش کرتا رہے گا، مصیبت میں پھنسا رہے گا۔ وَكَثِيرٌ هُمُ الَّذِينَ يَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ وَأَصْوَاتَهُمْ وَحَرَكَاتِهِمْ وَكَلَامَهُمْ وَمَوَاهِبَهُمْ وَظُرُوفَهُمْ لِيَنْصَهِرُوا فِي شَخْصِيَّاتِ الْآخَرِينَ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا،
اپنی آواز کو بھلا دیا، اپنی حرکات کو بھلا دیا، اپنی باتوں کو بھلا دیا، اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو بھلا دیا۔ لینصحروا، کیوں؟ دوسروں کی شخصیتوں کی تقلید کرنے کے لیے، دوسروں کی پیچھے چلنے کے لیے، دوسروں کی نقالی کرنے کے لیے کہ مجھے اس کے جیسا بننا ہے۔ دوسرے کے جیسا بننے کے چکر میں اپنی تمام کی تمام صلاحیتوں کو برباد کر دیا۔ فَإِذَا التَّكَلُّفُ وَالصَّلَفُ وَالِاحْتِرَاقُ وَالْإِعْدَامُ لِلْكِيَانِ وَلِلذَّاتِ، تو اس دوسرے کی نقالی کرنے کی وجہ سے اس میں تکلف، تکبر اور جلن کی صفت پیدا ہوئی، اور اس نے اپنی شخصیت اور ذات کو کھو دیا۔ من آدم الى آخر الخلیقہ لم يتفق اثنان فی صورت واحدۃ فلماذا يتفقون فی المواہب والاخلاق۔ کیا بہترین بات کہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک دو آدمی شکل اور صورت میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ لم یتفق اثنان فی صورت واحد، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک کوئی دو آدمی شکل و صورت میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ان کی شکل و صورت میں فرق ہوگا، چاہے وہ سگے بھائی کیوں نہ ہو۔ تو پھر اخلاق اور صلاحیتوں میں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دو سگے بھائی ہیں، ایک بہت زیادہ ذہین، دوسرا بالکل کن ذہن ہوتا ہے، ایک بہت ہی زیادہ ماہر ہوتا ہے بات کرنے میں، ہر فیلڈ میں، دوسرا بیچارہ بالکل بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ دو بھائیوں میں سے ایک بڑا پنچ اور پٹیل بن جاتا ہے، دوسرا اس کا بھائی بالکل بیچارہ موالی بیٹھا رہتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہے اس کو۔ تو یہ تو ہر انسان میں اللہ نے الگ صلاحیت رکھی ہے، وہ اپنی صلاحیت پر خوش رہے۔ انت شیء آخر، آپ بالکل الگ چیز ہے۔ لم یسبق لک فی التاریخ مثیل، تاریخ کے اندر آپ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ کے جیسا نہ تو پہلے کوئی گزرا ہے نہ کوئی بعد میں آئے گا۔ آپ ہیں۔ آپ اپنی حقیقت کو، اپنی صلاحیت کو پہچانیں، آپ کیا ہے۔ آپ کے جیسا نہ تو آپ سے پہلے کبھی گزرا ہے، نہ قیامت تک آپ کے جیسا کوئی آ سکے گا۔ آپ ہیں، آپ کی الگ صلاحیت ہے۔ آپ اپنی حقیقت کو، اپنی اوقات کو، اپنے اندر جو چھپی ہوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں ان کی قدر کریں، ان کو استعمال کریں اور اپنی ایک شان اور الگ پہچان بنائیں۔ وَلَن يَأْتِيَ مِثْلُكَ فِي الدُّنْيَا شَبِيهٌ، اور دنیا کے اندر آپ کے جیسا نہ تو کوئی آ سکتا ہے، آپ کے جیسا کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ آپ کو اللہ نے الگ صلاحیتیں، الگ رنگ، الگ جذبات، الگ فطرت، سب چیز الگ دے کر بھیجا ہے۔ تو آپ اپنی اس پہچان کو، ان چیزوں کو دنیا کے سامنے دکھائیں، دوسری کی شخصیت میں اپنے آپ کو گم نہ کریں۔ انت مختلف تماما عن زید و امر فلا تحشر نفسك فی سرداب التقلید والمحاکات والذوبان۔ آپ زید، عمر، بکر، دنیا کے جتنے انسان ہیں ان تمام سے بالکل پوری طریقے سے الگ تھلگ ہے۔ آپ کا ان سے جو ہے کوئی بھی چیز ملتی نہیں ہے۔ آپ کی آواز الگ، آپ کی صلاحیت الگ، آپ کے جذبات الگ، آپ کی سوچ الگ، آپ کی فطرت الگ، سب چیزوں میں آپ ان سے مختلف ہیں۔ تو آپ کسی کی تقلید میں اور کسی کی نقل کرنے کی کوشش میں اپنی صلاحیتوں کو کسی دوسرے کے اندر گم نہ کریں۔ انطلق علی ہیئتک و سجیتک، آپ اپنی حیت اور اپنے کردار پر چلیے۔ جو آپ کے ایک زندگی گزارنے کا لائف اسٹائل، زندگی گزارنے کی جو آپ کا ایک نہج ہے، ایک طریقہ ہے، آپ کے جو اعمال ہے، آپ کے جو کردار ہے، آپ اپنے کردار کے ساتھ میں، اپنے اعمال کے ساتھ میں اپنے بلبوتے پر زندگی گزاریں۔ قد علم کل اناس مشربہم، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہر انسان کا ہم نے ایک زندگی گزارنے کا نہج اور طریقہ بنایا ہے، اور ہر انسان نے اپنے اپنے طریقے کو، نہج کو جان لیا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا،
ہر انسان کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں کے اندر آگے بڑھو، بس بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے رہو اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے دنیا میں کام کرتے رہو. کسی دوسرے کی تقلید کرنے کی، اس کے پیچھے چلنے کی اور اس کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عش کما خلقت، آپ ایسے ہی زندگی گزاریں جیسے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. جس طریقے سے آپ پیدا ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ زندگی گزاریے. لا تغیر صوتک، آپ اپنی آواز کو بدلو مت. ولا تبدل نبرتک، آپ اپنے لہجے کو تبدیل مت کرو. ولا تخالف مشیتک، آپ اپنے چال ڈھال کو تبدیل نہ کرو. فلاں ایسا چلتا ہے میں اس کے جیسا کا جیسا چلوں گا، فلاں ایسی ترنم بناتا ہے ایسی میں اس کے جیسے کی جیسے بناؤں گا. نہیں، آپ کے الگ ایک لہجہ ہونا چاہیے، آپ کا الگ ایک انداز بیاں ہونا چاہیے، آپ کی سب چیز الگ ہونی چاہیے. آپ کے سبق پڑھانے کا انداز، آپ کی تقریر کرنے کا انداز، آپ کی بیان کرنے کا انداز، آپ کی ہر چیز کا انداز ایک الگ ہونا چاہیے. دنیا میں آپ کا ایک الگ نام ہونا چاہیے. لا تخالف مشیتک، آپ اپنی چال ڈھال کو نہ بدلو. حذب نفسک بالوحی، وحی کی روشنی میں اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو چلائیں. ولیکن لا تلغی وجودک وتقتل استقلالک، آپ اپنے وجود کو اور اپنے استقلال کو ختم نہ کریں، قتل نہ کریں کسی دوسرے کی نقالی کے چکر میں. انت لک طعم خاص ولون خاص، آپ کا اپنا الگ ہی ایک مزہ ہے اور الگ ہی رنگ ہے. آپ کی شخصیت میں اللہ نے ایک الگ ہی مزہ رکھا ہے، ایک الگ ہی رنگ رکھا ہے. وَنُرِيدُكَ أَنْتَ بِلَوْنِكَ هَذَا وَبِطَعْمٍ، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مزے میں اور اپنے رنگ میں رہیں، کسی دوسرے کے رنگ میں نہیں رنگنا ہے، اپنے رنگ میں رہو. لِأَنَّكَ خُلِقْتَ هَكَذَا، اس لیے کہ یہ آپ کی فطرت ہے. وَعَرَفْنَاكَ هَكَذَا، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کو پہچانا ہے. لا یکن احدکم اماتن، تم میں سے کوئی بھی نقال نہ بنے، ابن الوقت نہ بنے. اماتن کے معنی ابن الوقت بھی ہے، نقال بھی ہے. ان الناس فی طباعہم اشبہ بعالم الاشجار، لوگ اپنی فطرت اور طبیعتوں میں بالکل نباتات اور درختوں کے مانند ہے. آپ نے یہ جو درختوں کے جھنڈ اور درختوں کے نباتات کے جو جھنڈ ہوتے ان کو دیکھا ہوگا. کسی درخت کا پھل میٹھا ہے، کسی کا کڑوا ہے، کسی کا بالکل کھارا ہے، اور کسی درخت کا جو پتے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، کسی کے بالکل چھوٹے. ان کا رنگ بھی سب کا الگ ہوتا ہے. اور کوئی درخت بہت لمبا ہوتا ہے، کوئی پستہ قد، کوئی درمیانی سائز کا. جس طریقے سے ان درختوں کی حالت ہے، کوئی لمبا، کوئی پستہ قد، کوئی میٹھا، کوئی کھارا، کوئی کڑوا، اسی طریقے سے انسان، ان کو اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں اور الگ الگ جذبات، الگ الگ فطرات اور الگ الگ سب چیزیں دی ہیں. اسی میں ان کو خوش رہنا چاہیے. حلو حامض، درختوں میں سے کچھ میٹھے ہیں، کچھ کڑوے ہیں، لمبے ہیں، پستہ قد ہے. وہکذا فلیکون، اور ان کو ایسا ہی رہنا چاہیے. فإن كنت كالموز فلا تتحول إلى سفرجل، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ ایک کیلے کی طرح ہے. تو کیلا سفرجل کیوں بنے گا بھائی؟ اللہ نے کیلے کو کیلا بنایا تو کیلا ہی رہے گا، وہ سفرجل نہیں بنے گا. اگر کیلا سفرجل بننے کی کوشش کرے گا تو اس کا وجود ختم، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا دنیا سے. آم کو اللہ نے آم بنایا ہے. آم چاہے کہ مجھے کیلا اچھا لگتا ہے، میں آم نہیں رہنا چاہتا، کیلا بننا چاہتا ہوں، اس کا وجود ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے جو آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے، آپ اس صلاحیت کے ذریعے سے کام کریں اور خوش رہیں، دوسروں کی دیکھا دیکھی نہ کریں. لِأَنَّ جَمَالَكَ وَقِيمَتَكَ أَن تَكُونَ مَوْزًا، اس لیے کہ تیرے جمال اور تیری قیمت کیلا ہونے میں. ان اختلاف الواننا والسنتنا ومواہبنا وقدراتنا آیۃ من آیات الباری، بلا شبہ ہمارے رنگ، ہماری زبانیں، ہمارے جذبات اور ہماری طاقت و قوت،
ان سب کا مختلف ہونا، الگ الگ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ فلا تجحد آیاتی، اللہ کی آیات اور نشانی کا انکار نہ کرو۔ جب سب کی اللہ نے صلاحیتیں الگ رکھی ہے، رنگ الگ رکھے ہیں، زبان الگ رکھی ہے، جذبات الگ رکھے ہیں، تو پھر ان کو اپنی اپنی صلاحیت پر ہی خوش رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔